نقاب ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے زارا USA سے جب واپس آتی ہے اپنے شوہر اور سسٹر سے کہتی ہے کہ میرا بزنس میرے نام واپس کیا جائے، میں اپنا بزنس جو ہے وہ اپنی مرضی سے چلانا چاہتی ہوں، میرے ہینڈ اوور کیا جائے۔ اس کا سسر اور اس کا شوہر اس کو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ ہمارے نام کر دیا ہے۔ زارا کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو اس کے تو پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اتنا بڑا ظلم تم لوگوں نے میرے ساتھ کیسے کر لیا، میں نے کچھ بھی تم لوگوں کے نام نہیں کروایا اور نہ ہی کرواؤں گی۔ تیمور جو ہے وہ زارا کے ساتھ اب اس قدر بدگمان ہو چکا ہے، وہ اس کے ساتھ اتنے گھٹیا رویہ اپنا رکھتا ہے کہ زارا جو ہے وہ اب اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اس سے محبت کی شادی کیا کی، اس نے تو مجھے محبت جو ہے وہ میرے گلے میں ڈال کر ہی اس سے ہی میرا گلا دبانا شروع کر دیا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زارا جو ہے وہ اب اپنی بہت ساری غلطیوں سے جب پردے اٹھاتی ہے تو اس کو بہت برا لگتا ہے۔ دوسری جانب بلال جو ہے وہ ایمان کی فیملی کو کافی زیادہ پروٹیکٹ کر رہا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ تیمور جو ہے وہ بہت غلط رویہ پیش کر رہا ہے۔ مسرت جو ہے وہ بھی اس چیز کا فائدہ اٹھاتی ہے اور اپنے بیٹے احد کی منگنی کہیں اور کر دیتی ہے۔ احد نے محبت ایمان سے کی، اس نے ایمان کے ساتھ وہ ڈرامہ رچایا کہ بیچاری کہیں بھی اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ سب نے اپنے چہروں پر جس طرح سے نقاب چڑھا رکھے ہیں، بلال جو ہے وہ ایمان کو پروٹیکٹ تو کرتا ہے لیکن وہ اب خود بدنام ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں وہ اپنی سٹڈیز کے لیے جاتا ہے، وہاں پر اپنی سٹڈیز کر رہا ہے تاکہ وہ ایک بہت کامیاب اور مشہور بزنس مین بن سکے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ لیلا نے بھی ایک اپنے بزنس کو سٹارٹ اپ دینے کے لیے اپنا فارم ہاؤس یوز کیا۔ اس نے وہاں پر جو ہے وہ اپنے بھائی کی انگیجمنٹ کی لیکن ارینجمنٹ اچھا نہیں تھا، وہاں پر سب لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایشو تھا جس کی وجہ سے سب لوگوں نے کہا کہ اس کو یہاں پر نہیں کسی اچھے سے ہال میں ارینجمنٹس کروانے چاہیے تھے جہاں کی مینجمنٹ اچھی ہوتی، جہاں کی ساری جو ہے مینجمنٹ کوئی مینیجر سنبھال رہا ہوتا جس کے نیچے لگ کر سب لوگ کام کر رہے ہوتے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ ایگزامز دینے کراچی گئی ہوئی ہوتی ہے، اس بات کا بھی تیمور کو بہت اچھے سے پتہ ہوتا ہے۔ تیمور جو ہے وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا، وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جس کی وجہ سے ایمان اور اس کی فیملی اتنی زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اب اپنے آپ کو ایک کامیاب ترین وومن بنانا چاہتی ہے تاکہ وہ تیمور کو، لیلا کو، احد کو، زارا کو اور باقی گھر کے تمام تر ممبرز کو منہ توڑ جواب دے سکے، ان لوگوں کو بتا سکے کہ اگر پیسہ ہی سب کچھ ہے تو پیسہ اس طرح سے کمایا جا سکتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ مسرت کو اور تیمور کی فیملی کو جسٹ جو ہے زارا اور بلال کے ساتھ اتنی سی غرض ہے کہ ان لوگوں کے جو نام پراپرٹیز ہیں، جو ان لوگوں کے نام بزنس ہیں، وہ سارے کے سارے اپنے نام کروا کر، ساری پاور آف اٹرنی اپنے نام کرا کے انہوں نے ان دونوں کو بہت نقصان پہنچائے ہیں۔ لیکن بلال چپ کر گیا، زارا چپ کرنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ بلال سے کہے گی کہ ان لوگوں کے خلاف میں نے جو ہے وہ کیسز کرنے ہیں، میں نے وہ ان لوگوں کو جو ہے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے، میں نے ان لوگوں کو اپنی پراپرٹی میں سے کچھ بھی نہیں دینا۔ اگر ان لوگوں کو سب کچھ پراپرٹی ہی چاہیے تو یہ پراپرٹیز اپنی خود بنائیں، مجھے ان لوگوں کو کچھ نہیں دینا، وہ میرے باپ نے ہمیں دی تھی، ہمیں وہ واپس چاہیے۔ نقاب ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے زارا USA سے جب واپس آتی ہے اپنے شوہر اور سسٹر سے کہتی ہے کہ میرا بزنس میرے نام واپس کیا جائے، میں اپنا بزنس جو ہے وہ اپنی مرضی سے چلانا چاہتی ہوں، میرے ہینڈ اوور کیا جائے۔ اس کا سسر اور اس کا شوہر اس کو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ ہمارے نام کر دیا ہے۔ زارا کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو اس کے تو پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اتنا بڑا ظلم تم لوگوں نے میرے ساتھ کیسے کر لیا، میں نے کچھ بھی تم لوگوں کے نام نہیں کروایا اور نہ ہی کرواؤں گی۔ تیمور جو ہے وہ زارا کے ساتھ اب اس قدر بدگمان ہو چکا ہے، وہ اس کے ساتھ اتنے گھٹیا رویہ اپنا رکھتا ہے کہ زارا جو ہے وہ اب اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اس سے محبت کی شادی کیا کی، اس نے تو مجھے محبت جو ہے وہ میرے گلے میں ڈال کر ہی اس سے ہی میرا گلا دبانا شروع کر دیا۔
ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زارا جو ہے وہ اب اپنی بہت ساری غلطیوں سے جب پردے اٹھاتی ہے تو اس کو بہت برا لگتا ہے. دوسری جانب بلال جو ہے وہ ایمان کی فیملی کو کافی زیادہ پروٹیکٹ کر رہا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ تیمور جو ہے وہ بہت غلط رویہ پیش کر رہا ہے. مسرت جو ہے وہ بھی اس چیز کا فائدہ اٹھاتی ہے اور اپنے بیٹے احد کی منگنی کہیں اور کر دیتی ہے. احد نے محبت ایمان سے کی، اس نے ایمان کے ساتھ وہ ڈرامہ رچایا کہ بیچاری کہیں بھی اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی. سب نے اپنے چہروں پر جس طرح سے نقاب چڑھا رکھے ہیں. بلال جو ہے وہ ایمان کو پروٹیکٹ تو کرتا ہے لیکن وہ اب خود بدنام ہو رہا ہے. اسلام آباد میں وہ اپنی اسٹڈیز کے لیے جاتا ہے، وہاں پر اپنی اسٹڈیز کر رہا ہے تاکہ وہ ایک بہت کامیاب اور مشہور بزنس مین بن سکے. ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ لیلا نے بھی ایک اپنے بزنس کو سٹارٹ اپ دینے کے لیے اپنا فارم ہاؤس یوز کیا. اس نے وہاں پر جو ہے وہ اپنے بھائی کی انگیجمنٹ کی لیکن ارینجمنٹ اچھا نہیں تھا. وہاں پر سب لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایشو تھا جس کی وجہ سے سب لوگوں نے کہا کہ اس کو یہاں پر نہیں کسی اچھے سے ہال میں ارینجمنٹس کروانے چاہیے تھے جہاں کی مینجمنٹ اچھی ہوتی، جہاں کی ساری جو ہے مینجمنٹ کوئی مینیجر سنبھال رہا ہوتا جس کے نیچے لگ کر سب لوگ کام کر رہے ہوتے. ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ ایگزامز دینے کراچی گئی ہوئی ہوتی ہے. اس بات کا بھی تیمور کو بہت اچھے سے پتہ ہوتا ہے. تیمور جو ہے وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا، وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جس کی وجہ سے ایمان اور اس کی فیملی اتنی زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اب اپنے آپ کو ایک کامیاب ترین وومن بنانا چاہتی ہے تاکہ وہ تیمور کو، لیلا کو، احد کو، زارا کو اور باقی گھر کے تمام تر ممبرز کو منہ توڑ جواب دے سکے، ان لوگوں کو بتا سکے کہ اگر پیسہ ہی سب کچھ ہے تو پیسہ اس طرح سے کمایا جا سکتا ہے. ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ مسرت کو اور تیمور کی فیملی کو جسٹ جو ہے زارا اور بلال کے ساتھ اتنی سی غرض ہے کہ ان لوگوں کے جو نام پراپرٹیز ہیں، جو ان لوگوں کے نام بزنس ہیں، وہ سارے کے سارے اپنے نام کروا کر ساری پاور آف اٹرنی اپنے نام کرا کے انہوں نے ان دونوں کو بہت نقصان پہنچائے ہیں. لیکن بلال چپ کر گیا. زارا چپ کرنے والوں میں سے نہیں ہے. وہ بلال سے کہے گی کہ ان لوگوں کے خلاف میں نے جو ہے وہ کیسز کرنے ہیں، میں نے وہ ان لوگوں کو جو ہے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے، میں نے ان لوگوں کو اپنی پراپرٹی میں سے کچھ بھی نہیں دینا. اگر ان لوگوں کو سب کچھ پراپرٹی ہی چاہیے تو یہ پراپرٹیز اپنی خود بنائیں، مجھے ان لوگوں کو کچھ نہیں دینا، وہ میرے باپ نے ہمیں دی تھی، ہمیں وہ واپس چاہیے.